قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہیں، یہ بات بہت ہی معروف اور مشہور ہے عند الاحناف۔ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ آج ہم آپ کو سجدہ تلاوت کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ بہت سارے لوگ سجدہ تلاوت کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں وہ جان لیجئے، کتاب میں کیا لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر تحریمہ کیا فرض ہے جس طرح اور نمازوں میں فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر تحریمہ فرض نہیں ہے۔ پھر مرتبہ کیا ہے؟ تو تکبیر تحریمہ اس میں لکھا ہے کہ وَسُنَّتُهَا التَّكْبِيرُ ابتداءً وانتہاءً، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ یعنی سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا شروع میں یہ سنت ہے اور آخر میں بھی تکبیر کہنا سنت ہے۔ مکمل طریقہ پھر کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں اس کا لکھا ہے کہ فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ كَبَّرَ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ۔ یعنی سجدہ تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تو وہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے اور تکبیر کہتے ہوئے اٹھے، لیکن جب تکبیر شروع میں کہے اور سجدے میں جائے تو اس تکبیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ دیکھا ہم نے بہت سارے لوگ جب سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہتے ہیں تو وہ تکبیر کہتے وقت میں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، جبکہ اس تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا جس طرح کے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، بلکہ بلا ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے۔ ایک سوال اس میں یہ ہوگا کہ سجدہ تلاوت کے لیے جب وہ تکبیر کہے گا تو وہ جاہری تکبیر کہے گا، یعنی زور سے آواز سے کہے گا، یا سری تکبیر کہے گا، آہستہ سے کہے گا؟ اس کے جواب میں لکھا ہے وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، جب سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہے تو اپنی آواز کو قدر بلند کرے اور تکبیر کہے، سری تکبیر نہیں کہیں گے۔ پھر اس کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ مستحب طریقے کے بارے میں لکھا ہے کہ مستحب طریقہ سجدہ تلاوت کرنے کا وہ یہ ہے کہ والمستحب أنه إذا أراد أن يسجد للتلاوة يقوم ثم يسجد، وإذا رفع رأسه من السجود يقوم ثم يقعد۔ لکھا ہے کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر وہ تکبیر کہے، تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائے، تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، سجدے میں پہنچ کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، 3 مرتبہ سے کم نہ کہے۔ کسی وجہ سے اگر بھول گیا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تو یہ بھی سجدہ تلاوت پھر بھی ہو جائے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی پڑھ لینا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، ایک ہی سجدہ کریں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ سجدہ تلاوت میں نہ تو تشہد ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھنا تحیات کو، یہ بھی نہیں ہے، نہ اس کے اندر سلام ہے۔ بس مکمل طریقہ جو بھی بتایا کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہیں گے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جائیں گے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہ کرے، یعنی بیٹھا بیٹھا بھی تکبیر کہہ کر وہ سجدہ کر لے، تب بھی اس کا ہو جائے گا، لیکن مستحب طریقہ یہی ہے جو آپ کو بتایا۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے کرتے اس نے آیت سجدہ کو پڑھا، آیت سجدہ کو پڑھ کر تمام لوگوں نے اس کو سنا، تو کیا جماعت سے سجدہ تلاوت ادا ہو سکتا ہے؟ تو اسی میں فتاوی عالمگیری میں یہی بات لکھی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں اور ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے آیت سجدہ کی، تو ایک آدمی امام بن جائے، باقی سب لوگ مقتدی بن جائیں اور امامت کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ سجدہ تلاوت ادا ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے۔ پھر اس میں عموماً ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سجدہ تلاوت جب ہم کریں تو اس کی نیت کیسی ہونی چاہیے، کیسے نیت کریں؟
تو اس میں یہ بتاتے چلیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے نیت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زبان سے تلفظ کریں. کسی بھی نماز کے لیے نیت کرنے کے لیے الفاظ کے ساتھ تلفظ کے ساتھ نیت کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ الفاظ سے نیت کر لے تاکہ زبان اور دل متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، لیکن اس کے اندر تو زبان سے بھی مستحب نہیں لکھا. ہاں آدمی دل ہی دل میں نیت کر سکتا ہے، یوں الفاظ کہے اسجد للہ تعالی سجدہ تلاوتی اللہ اکبر، یعنی یوں کہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر کہے. اگر کوئی آدمی عربی میں یہ الفاظ نہیں بول سکتا تو وہ اپنی زبان میں ہی کہہ لے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، اور وہ تکبیر کہہ کر کے اپنا سجدہ کرے. اور اس میں اور بھی بہت سارے سوال جواب ہو سکتے ہیں کہ اگر سجدہ تلاوت ہم نے وہ آیت پڑھی جس میں سجدہ تلاوت ہے تو کیا فی الفور علی الفور یعنی فوراً ہی وہ سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہوگا یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ علی الفور یعنی فوراً ہی کر لے، لیکن اگر کسی وقت سے اگر کسی وجہ سے اگر وہ آدمی تاخیر کرنا چاہے، کبھی اور کرنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے اور اس کے وہ قضا کر سکتا ہے. لیکن اس میں تفصیل ہے کہ جو سجدہ پہلے اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے وہ سجدہ وہ مکروہ اوقات میں نہ کرے. مکروہ اوقات میں اگر وہ تلاوت کر رہا ہے آیت سجدہ کی تو وہ آدمی پھر سجدہ تلاوت اسی وقت یعنی مکروہ وقت میں بھی کر سکتا ہے. اس میں یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی صرف وہ حرف پڑھے جس میں سجدہ تلاوت کی آیت مکمل ہو رہی ہے، تو کیا آخری حرف یا سجدہ تلاوت کا وہ حرف جہاں سجدہ واجب ہو رہا ہے صرف ایک حرف پڑھے تو کیا اس کے اوپر وہ حرف پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. آیت سجدہ میں جو حرف جہاں سجدہ تلاوت واجب ہو رہا ہے شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں، اس کے ساتھ آیت سجدہ میں حرف سجدہ کے ساتھ ساتھ آیت کا اکثر حصے کی تلاوت شرط ہے سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے لیے. یہ تمام تفصیلات فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پر لکھی ہیں، علماء حضرات اس کو جان سکتے ہیں.